अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है। और तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ब्रिक्स के बारे में है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, और ब्रिक्स का जो पाकिस्तान है वो मेंबर नहीं है, जिस कारण जो है पाकिस्तान बहुत परेशान रहता है, क्योंकि इंडिया बनने नहीं देता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान मेंबर बनेगा तो फिर आतंकवादी को बढ़ावा देगा। तो ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्री है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अलावा देखिए ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये ब्रिक्स की क्या है, मेंबर हैं ये सब कंट्री। और अभी 2024 में और बहुत सारी कंट्रियाँ, देश जुड़ने वाले हैं। और उन कौन कौन से देश जुड़ने वाले हैं तो देखिए, इधर अर्जेंटीना है, जो कि रसिया में मीटिंग होने वाली है। ये अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया है 2024 में, जो नई कंट्री जुड़ रही हैं उसके लिए है। तो इधर पाकिस्तान वालों को ये कहना है कि भाई इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी सपोर्ट नहीं किया था, अभी भी नहीं करेगा। हालांकि जो चाइना है वो सपोर्ट करेगी, लेकिन जो दूसरी कंट्री हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान के करीब है, तो चाइना सपोर्ट कर सकती है। तो अब इसमें मेन जो है वो इंडिया है। अगर अगर मेंबर अगर हम इधर मेंबर्स के बारे में बात करें तो मेन जो है इंडिया है, और इंडिया पाकिस्तान को नहीं बनने देगी। तो वो काफ़ी पाकिस्तान वाले चिंतित हैं कि इंडिया इस बार हमको बनने देगी या नहीं, क्योंकि अप्लाई तो कर दिया उन्होंने। अब इधर देखिए, पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का मेंबर बनती है तो वो क्या करेगी, वो लोन लेगी। जो ब्रिक्स के मेंबर जो कंट्रियां हैं, तो पाकिस्तान का एक ही काम है, लोन लेना, क्योंकि पाकिस्तान को अभी कोई भी कंपनी लोन नहीं दे रही है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान को बनना नहीं चाहिए और इंडिया को बनने नहीं देना चाहिए। बाकी दूसरी कंट्री हैं वो क्या बोलती हैं, हालांकि चाइना को छोड़ के कोई भी कंट्री जो है पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। तो इधर दोस्तों जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के फ़ायदे हैं। ब्रिक्स के जो कंट्री मेंबर बनती है उसमें फ़ायदे हैं। फ़ायदे मतलब ऐसा होता है कि वो ट्रेड करती हैं आपस में ट्रेड करेंगी, अपनी इकनॉमी जो है उसको बेहतर करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये ब्रिक्स के फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए जो है पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता है कि भाई हम भी अगर मेंबर बन जाएंगे तो हमारे भी कुछ ट्रेड होगा, इकनॉमी सुधर जाएगी, क्योंकि इकनॉमी आपको पता है पाकिस्तान की पूरी ख़राब है। तो इधर जो है वीडियो देखिएगा, ये पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से है, जो कमर चीना जो शो है, तो उनके सो जाने से है। तो आप पूरे वीडियो देखिए। दोस्तों, रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त, खालिद जमील जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब हैं रस, इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले रसिया से, के जो बल्कि वो इंडिया भी इंडिया से बहुत G20 अच्छे के लिए संबंध नहीं हैं। आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हो, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर मेंबर बनना बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया रोक था। दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन नाम पाकिस्तान नहीं ने लिया ये था। कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है। और वो जो है कंसेंसस है, वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना ज़ाहिर बात है अभी भी रोक सकता है, अभी भी रोकेगा। लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि
ورچوئل اس کا اپوزیشن کا فائدہ اٹھا کے انڈیا نے بلاک تو کر لیا، لیکن کب تک کر سکتا ہے انڈیا اگر مزید اس کو بلاک کرتا ہے اس اور بار بھی کہتا ہے بلاک کہ کر جی دے گا. ہاں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے ہو پاکستان، اور سکتا وہ ہے آپ ابھی. کو پتہ ہے انڈیا کی ایک ریٹرک ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں، وہ صحیح کہتے بات ہیں ہے. جی یہ سبھی کو جسے پتہ کہہ ہے. رہے ہیں نا کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپانسر کرتے ہیں، یہ کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہیں، یہ چیزیں ہیں. سو پہلے تو چائنا نے اس کے اوپر کافی کیا اور انہوں نے اور ممالک کو ایڈ کر لیا، پر کیا چائنا اس کو مزید اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ چائنا کتنی معذرت چاہتا ہوں، چائنا کتنا اس پہ جو ہے وہ اس پہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے جب تک رشیا یا باقی ممالک پاکستان کی ہیلپ نہیں کرتے؟ اور اس میں ظاہری بات ہے ارجنٹینا کو ڈالنا، ایجپٹ کو ڈالنا، ایتھیوپیا کو ڈالنا، ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای کو ڈالنا، یہ تو ہے ممکن اگر انڈیا اس کو کنٹینیوسلی کرتا ہے، جو کہ جس کے مجھے چانسز ہیں، میں رول آؤٹ نہیں کرتا، بیکاز وین اٹ کمز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان تو کوئی رولز نہیں ہیں. بھارت پاکستان کے لیے کوئی رولز نہیں رکھتا اور پاکستان بھارت کے لیے رولز نہیں رکھتا. لیکن ایک بات بتاؤں، عموماً میں نے سنا ہے کہ یو این کے اندر جب when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council, both countries somehow have agreed that they will let each other to be the non-permanent member in the UNSC. تو اگر پاکستان اس میں کرتا ہے، میرا خیال ہے پاکستان نے اگلے 1-2 سال میں پاکستان ول بی دا نان پرماننٹ ممبر. اسی طرح انڈیا جو ہے تو وہ ایک یہ بیسیکلی ایک ڈپلومیٹک آپ سمجھ لیں اس کو، ریسیپروسٹی کے اینگل سے سمجھ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کی بہت ساری ویب سائٹس بلاک ہیں، ہم جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے بہت ساری میگزین اخباروں کو، دا پرنٹ کو نہیں پڑھ سکتے، ابھی میں دیکھ رہا تھا دا فرسٹ پوسٹ کو نہیں پڑھ سکتے. شاید پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بہت زیادہ پرو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو پاکستان میں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اینی ہو، اتنی بڑی یہ جو برکس کی جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو گروپنگ ہے، اتنا بڑا نمبر ہے کہ پاکستان اس سے باہر نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں نا کہ اگر برکس جو ہے فار ایگزامپل 41% گلوبل پاپولیشن ہے، پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، دنیا کی 24% جی ڈی پی ہے، دنیا کی 16% ٹریڈ اس کے اندر ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے، بڑا گروپ ہے. پاکستان ویسے ہی ملٹی لیٹرل گروپنگ سے باہر ہے اور پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. میں آپ کو صحیح اور سیدھی کھری باتیں کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اسٹریٹجک پیشنس. وہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہے وہ بیسیکلی ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا انگریزی جڑی بستی ہوندی ہے انہوں تے کور پانا سے لفظ انہوں اسٹریٹجک پیشنس ہے. اگر ہماری انسلٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اگر لفظ استعمال کر دیں نا کہ وی ہیو ٹو شو اسٹریٹجک پیشنس، یہ مطلب ہے ساری انگریزی بستی ہو رہی ہے تو پنجابی چڑھانا یہ مطلب کام خراب ہے تے اسی جناب وہ کر رہے ہیں. سو یہ جو کویسچن ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر انڈیا اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پاکستان کو آنے دیں، تو پاکستان کیا کرے گا؟ ہمیں ملٹی لیٹرل گروپنگز میں جانا ہے. ہماری ساری کی ساری جو فورن پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ جسے آپ کہتے ہیں نا کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. سو وی وونٹ بی پارٹ آف اٹ. ہمیں یہ پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم ان گروپ کا ممبر بن کے تو ہم کوئی یہ نہیں کرنا کہ اسی جی انڈیا کے خلاف جڑا نا ماس کھولنا ہے جس طرح اسی دنیا کے ہر موقع تے کھولیا. اینڈ ناؤ دا پوائنٹ از کہ ایون ہمارے جو عربی بھائی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ہمارے موقف کو چھوڑ گئے ہیں. سو ہمیں ان گروپس کو جوائن کر کے تو پیورلی اکنامک ڈپلومیسی کو دیکھنا ہے، پیورلی اکنامک سیکیورٹی کے لینس سے دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے انگیج ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس چوائسیز آپشنز تو بہت زیادہ ہیں بائی لیٹرلی بھی، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکے. سو یہ پوائنٹ ہے کہ خدارہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے ٹو بی پارٹ آف دس بلاک
then don't use it for your own وہ پرانی ریٹرک کے لیے اس کو نہ کریں. So we have to use it for other platforms. So یہ ایک میں اس کو کہہ رہا ہوں بار بار ایک اینٹی ویسٹ بلاک ہے یہ, ٹھیک ہے. ابھی فار ایگزامپل جو اس کے پوائنٹ آیا ہے اس میں سے کہ جی وار کرائمز, ٹھیک ہے جی, برکس گروپنگ جو ہے اس نے فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اور اس میں کہا ہے جی کہ فلسطینیوں کی جو فورسڈ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے اور یہ وار کرائمز ہیں, ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے گروپ نے کوئی جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں جاری کیا, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا یہ ہے وہ چیز, دیٹس واٹ دی امیریکنز ریئلی وڈ لائک اینڈ وانٹ کہ انڈیا ٹو بی ریمین پارٹ آف دس, ٹھیک ہے. انڈیا اس کا حصہ رہے, انڈیا اس کے ساتھ جڑا رہے, انڈیا اس کے ساتھ لگا رہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہوگا جو وہاں پہ کسی کو کنسنسس پیدا نہیں کرنے دے گا. ہر ملک نے کنسنسس وہ یہ کہا ہے لیکن جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں آ سکا, ٹھیک ہے جی. تو جوائنٹ ڈیکلریشن نہ آنا, ٹھیک ہے جی, اٹ مینس کہ انڈیا کی یہ سکسیس ہے اور انڈیا نے سم ہاؤ یہ ایک بنا کے رکھا ہوا ہے. اب ان ملکوں کو گلوبل ساؤتھ کی بھی لیڈرشپ کہا جاتا ہے, لیکن انڈیا being a part of the global south is not in a position to take very strong political opinions about the global conflicts, because the more India takes position on a global conflict, those will be political in nature that can compromise and marginalize its position بہت ساری جگہوں پہ. سو یہ چیز جو ہے یہ اس کو ذہن میں رکھیں. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ انڈیا جو ہے اس کا حصہ رہ کے تو اینٹی ویسٹ بیان دے سکتا ہے. انڈیا کو بڑا اس کے کمپرومائز کرنا پڑے گا. سو دیر آر مینی کنٹریز ایٹ دا مومنٹ وچ آر سیئنگ دیٹ انڈیا وانٹس ٹو بی دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ, بٹ انڈیا کین ناٹ لیڈ دا ڈبیٹس. For example, this particular crisis in the Middle East, to whom India calls as a West Asia, India cannot take اس کے اوپر نہیں لے سکتا, پوزیشن نہیں لے سکتا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے سامنے ہیں اس وقت کہ یہ انڈیا کے لیے ایک چیلنج ہے, اور سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ انڈیا کو دیکھیں گے, یار ہے دینا کل تو گالی کو نہیں ہو رہی ہے, فارغ ہو گئے, یہ تو بول ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو نئے ممالک اس کا حصہ بن رہے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. چائنا اور رشیا ہیو اسٹرانگ ملٹری پاور, بٹ کین دے ڈو سم تھنگ؟ نو. آپ برکس کو دیکھ لیں, رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, یہ اگر ملیٹیرلی اگر کچھ کرنا چاہیں تو دے کین ڈو اے لاٹ, بٹ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو اینی تھنگ. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جواب دینا پڑے گا. سو دیٹس دا پوائنٹ. یہ میری ذاتی رائے میں ایک ہے چیز ہے, اور بٹ لیٹ سی اس میں یہ کیا چیزیں آئندہ نکلتی ہیں کہ انڈیا کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن انڈیا کے بائی لیٹرلز بڑے مضبوط ہیں, اور انڈیا کے بائی لیٹرلز مضبوط ہیں بیکاز آف اٹس اسٹرینتھ, because of its political maturity, because the world has realized کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. So it doesn't matter کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو, ٹھیک ہے جی. سو ان میری اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر انڈیا پاکستان کو روک سکتا ہے مزید. یہ روکنے سے چائنا کو بھی ایک ٹف ٹائم ملے گا, لیکن ریممبر برکس از ناٹ اے بگ پلیٹ فارم. India is looking for permanent membership in Security Council. تو انڈیا کے لیے یہاں پہ سائلنٹ ہونا کوئی بہت بڑا ایشو بھی نہیں ہوگا. چائنیز انڈیا کو بہت کچھ, ابھی تو خیر انٹرنیشنلی ڈیبیٹ بھی نہیں ہو رہی, لیکن کسی وقت بھی اگلے کچھ سالوں میں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے شروع, اور یہ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا جناب. سو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ دیز آر ایشوز, دیز آر چیلنجز جو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. لیٹ سی اس میں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, بٹ اٹس اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ان کیس کہ انڈیا ہمیں مزید روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا. 1 سال تو روکا ہے, آئندہ بھی روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا, اور اس پہ رشیا کی کیا پوزیشن آتی ہے, چائنا کی کیا پوزیشن آتی ہے, رشیا کتنا
कू इसको लेके चलता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो कितने ज़्यादा चिंतित हैं पाकिस्तान वाले कि ब्रिक्स का मेंबर जो है हम बन जाएं। तो इधर मुश्किल है, पाकिस्तान शायद ब्रिक्स का मेंबर मुझे नहीं लग रहा बन पाए, बाकी आगे देखते हैं क्योंकि इधर कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी सिर्फ चाइना को छोड़कर। तो इधर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो दोस्तों इस टाइप से अगर आपको और वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो